تو وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی آنا تھا تو یہی سارے معاملات تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ معاملات کر لیتے، یا وہ ہمیں بتا جاتے، یا ان کے اوپر یہ دین آ جاتا وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے تو شاید وہ صحیح نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. پہلے تو آپ کی اس بات پہ کہ آپ ان کی سائڈ لیں گے، بالکل ہمیں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی سائڈ لینی چاہیے اگر وہ حق پہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ تم نے ناانصافی کی، حشر والے دن میں اس کی طرف سے وکیل بنا کے پیش کیا جاؤں گا. تو آپ تصور کریں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کے رسول اللہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل، یہ پہلے بھی کافی بار اعتراض ہوا. مریم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی النسل تھی. جب وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لا رہی تھیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بھی میں تو یہودی پیدا کی گئی ہوں، اور اب مسیح کے اوپر ایمان لانے کے بعد چونکہ میں مسیحی ہوں گی، تو اگر میں نے مسیحی ہی ہونا تھا تو پھر یہودی مذہب میں کیوں پیدا کی گئی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد تھے تمام کے تمام یہودی النسل تھے. انہوں نے یہ اعتراض نہیں، یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر ہم یہودی مذہب میں فال کر رہے ہیں تو پھر ہم عیسائیت کو کیوں قبول کریں یا مسیح کو کیوں قبول کریں. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے مسیحی ہی ہونا تھا تو پھر یہودی گھرانے میں ہمیں کیوں جو ہے وہ پیدا کر دیا. اس کے بعد اقوام عالم میں سے اکثر و بیشتر آج جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ عیسائیوں کا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ دیگر مذاہب سے آئے ہیں اور عیسائیت قبول کیا. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر ہم نے عیسائی ہی ہونا تھا تو دیگر مذاہب میں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. یہ آج کا مسیحی ہے جو اس طرح کی جو اعتراض کرتے ہیں. تو یہ تو امتحان ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ہم گندی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جب سمجھ آتی ہے تو ہم اٹھ کے صاف جگہ پہ چلے جاتے ہیں. ہم تب تو نہیں یہ کہتے کہ میں بس جہاں بیٹھا ہوں میں وہیں بیٹھا رہتا ہوں، بس مجھے کیا ضرورت ہے بدلنے کی. ایک اپنا ڈش رکھتے ہیں فریج میں اور اس ڈش کو نکالنے لگتے ہیں تو اس کے اندر ببلز ہوتے ہیں، اس کے اندر اسمیل آ چکی ہوتی ہے. ہم تب تو نہیں کہتے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ میرے لیے بنائی تھی، میں نے پکائی تھی، میں نے سنبھال کے رکھی ہے، اب میں اس کو کھا لیتا ہوں. وہ دیکھتا ہے کہ نہیں اب یہ میرے لیے مضر صحت ہے تو وہ اس کو نہیں کھاتا. اسی طرح ہم پیدا تو ننگے ہوتے ہیں تو پھر ہم ساری زندگی ننگے کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ شرم و حیا کا وہ تقاضا ہے کہ اب ہم نے جو ہے وہ لباس زیب تن کرنا ہے، ہم نے بال کٹانے ہیں دیگر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کیفیات میں ہمیں پیدا کرتے ہیں، جس کیفیات میں رکھتے ہیں، اس سے قطعاً یہ منع نہیں کیا کہ اب تم اس کیفیت سے دوسری کیفیت میں تبدیل نہیں ہو سکتے. تو یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ اگر ہمیں حق سچ واضح ہو گیا. مسیح علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ سچائی کو تلاش کرو کیونکہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جب ہمیں سچائی کا ادراک ہوتا ہے، فہم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم اس سچائی کی پیروی کرتے ہیں اور سچائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں میں جانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے. پھر